اب آئیے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، قرآن مجید کے فہم کے دو درجے ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیجئے۔ یہ ہمارے پورے درس میں انشاءاللہ یہ چیز بطور تمہید آپ کو کام دے گی۔ قرآن مجید کے فہم کا ایک درجہ ہے جسے قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن۔ تذکر کے معنی نصیحت اخذ کر لینا، سبق حاصل کر لینا۔ جیسے آپ بچپن میں جب انگریزی ہم پڑھتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک کوئی سٹوری آپ نے لکھی اور پھر لکھا مورل لیسن، اس کہانی کا سبق کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوا، کیا سبق ہمیں اس سے ملا۔ تو یہ در حقیقت لب لباب ہے کہ اس کہانی کا یہ سبق ہے، اس کا یہ مورل لیسن ہے جو ہمیں حاصل ہوا۔ ایک ہے قرآن مجید سے اس کے اصل سبق کو حاصل کر لینا، اس کو قرآن کہتا ہے تذکر، یاد دہانی، نصیحت اخذ کر لینا۔ اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اللہ کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ 4 مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت آئی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ یہ اتنی سادہ کتاب ہے، کتاب مبین، ایک شخص اس کو پڑھتا چلا جائے، وہ فلسفی نہ ہو، منطقی نہ ہو، اس میں کوئی اعلیٰ علوم حاصل نہ کیے ہوں، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا عربی زبان کے ساتھ اس کی ایک یعنی واقفیت کا معاملہ ہو تو وہ اس سے جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ حاصل کرتا چلا جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ انسانوں میں بدو بھی تھے، انسانوں میں کاشتکار بھی ہیں، انسانوں میں مزدور بھی ہیں، انسانوں میں فلسفی بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، اہل منطق بھی ہیں۔ تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا نا، لہذا اس نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ ایک عام بدو بھی اس کو سنے تو اسے محسوس ہو کہ میرے دل کی پکار ہے۔ یہ جو کچھ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، ورنہ یہ کہ وہ کیسے قرآن سے سبق حاصل کرے گا۔ تو قرآن مجید کو آسان بنایا گیا تذکر کے لیے، لیکن ایک دوسرا درجہ ہے قرآن کا جس کا نام ہے تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ یہ دبر سے بنا ہے، کسی چیز کا پیچھا پکڑ لینا۔ انسان جو ہے اس میں غواصی کر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے، غور کر رہا ہے، جس کے لیے میں نے کل علامہ اقبال کا مصرع آپ کو سنایا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمہ، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ 20ویں صدی کا ایک فلسفی علامہ اقبال، وہ مشرق و مغرب کے اور قدیم اور جدید فلسفے کھنگالنے کے بعد پھر اسے تسکین حاصل ہوئی تو قرآن مجید کے دامن میں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک ہے انداز تدبر کا، ایک ہے تذکر کا۔ تذکر کے لیے نہایت آسان اور تدبر کے اعتبار سے انتہائی مشکل کتاب، اس کی تہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تہ تک کوئی پہنچ پائے گا؟ ناممکن۔ یہ ایک باؤنڈ لیس ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، یہ کلام مطلق ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ باؤنڈ لیس ہے، مطلق ہے، لا محدود، لا متناہی، اسی طرح یہ قرآن لا محدود، لا متناہی، اس کی تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی، اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے، علم اور حکمت کے موتی نکالتے چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کی یہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہر دور میں نئے موتی، نئے علم حکمت کی جواہرات میں وہ اس سے نکالے جاتے رہیں گے۔ تو تدبر کے اعتبار سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں،
حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، خود صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 برس تک تدبر کیا۔ اب آپ بتائیے، انہیں عربی نہیں سیکھنی تھی، صرف و نحو نہیں سیکھنی تھی، عربی مادری زبان، انہیں جسے ہم کہتے ہیں شان نزول، اس کے لیے کوئی کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود اس ماحول میں تھے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ سارا پس منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ He was himself a part of that environment، وہ تو خود اس ماحول کا ایک جز تھے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے، تو انہیں تو کوئی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آیت کس واقعے پر نازل ہوئی، اس آیت کا کیا پس منظر ہے، اس کا کیا شان نزول ہے۔ عربی ان کی گھر کی، پھر یہ کہ وہ خود اس ماحول میں ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، سن رہے ہیں براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر کیا چیز تھی کہ 8 برس تک تدبر کر رہے ہیں صرف سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا 12واں حصہ بنے گا نا، 12ویں سے بھی کم، 13واں بنے گا شاید، اس حساب سے جمع کیجئے تو 13 8 104 104 برس تو ہونے چاہیے تو قرآن مجید پر تدبر کے۔ کس کو؟ صحابی کو۔ تو تاب دیگراں چے رسد، ہم تک وہ معاملہ پہنچے گا تو ہمیں تو 1000 برس کی عمر چاہیے، تب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پر تدبر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو جنریشن آفٹر جنریشن، نسلاً بعد نسل لوگ اپنی زندگیاں لگائیں گے۔ امام راضی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے پورا قرآن سمجھ لیا۔ 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص جو اپنے وقت کے فلسفہ اور علم کلام کے معراج پر پہنچا ہوا ہے، منطق جس کی گھر کی لونڈی ہے، جس کے لیے کہ صرف اور نحو جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے جن سے کہ انسان کھیلتا ہو، کھلونے ہو، لیکن بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے آتے ہیں کہ جیسے انسان قلم رکھ دے، گھٹنے ٹیک دے۔ وہ آیہ مبارکہ کل آئی تھی غالباً حافظ عرفان صاحب کے بیان میں، سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب اس مقام پر آتے ہیں امام راضی تو کہتے ہیں علم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشدار کے رہبر دم تیغ است قدم را، یہ مقام بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، بہت مشکل ہے، بہت مہیب ہے، پر ہیبت ہے، اس کی ترجمانی الفاظ میں کرنا ممکن نہیں۔ تو امام راضی کا حال یہ ہو، کشاف دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے قرآن مجید کے ہر لفظ کو بیان کر دیا ہے، تو میرے اور آپ کے یا اس 20ویں صدی کا کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا شخص، وہ کیا دعویٰ کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کے یہ 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ تذکر، جس کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ تو چونکہ سمندر سے بہت قریب رہتے ہیں اور یہ گزرگاہ ہے، تیل کے ٹینکرز یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹینکر جو ہے اگر لیک کر جائے تو تیل جو ہے وہ پانی کی سطح پر رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو اصل حکمت ہے، اس کا جو اصل سبق ہے، جو یہ سکھانا چاہتا ہے، وہ قرآن کی سطح پر ہے۔ البتہ یہ کہ سمندر کی گہرائی کون ناپے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی گہرائی کو ناپنا یہ ممکن نہیں۔ وہ ہے تذکر بالقرآن، یہ ہے تدبر قرآن۔ اب ذرا غور کیجئے، تذکر کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کو سامنے رکھیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ دیکھیے ایک جملہ بنا ہے، اتنی سی صرف و نحو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو آتی ہوگی، عربی بول چال تو آپ کو سب کو ہی آ گئی ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں، تھوڑی سی صرف و نحو۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، جملہ پورا نہیں ہوا، آیت پوری ہو گئی، جملہ تو پورا نہیں جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی۔ ان الانسان لفی خسر، یہ مکمل جملہ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مستثنیٰ ہے۔ مستثنیٰ منہ کیا ہے، کس چیز سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، جب تک اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اصل میں یہ تینوں آیتیں مل کر ایک مکمل جملہ بنتی ہیں۔ زمانے کی قسم ہے، تمام انسان برباد ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب اس جملے کو اپنے سامنے رکھیے، پہلا سبق کیا حاصل ہوا؟
پہلا تذکر کیا ہے؟ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہاں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے۔ البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے۔ یہ معیارات ہیں۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے،